اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین حادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعامل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62، اس میں خالق کائنات فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اسلام کے پیروکار ہوں۔ ان الذین آمنوا، یقین کرو اسلام کے پیروکار ہوں، یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر اور نیک عمل کرے، وعاملہ صالحاً اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہیں کوئی اندیشہ ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ان آیات کے اندر اللہ کریم نے نیک اور صالح اعمال کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس آیت میں اس امر کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ نجات کا دار و مدار نسب اور قومیت پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل پر ہے۔ یہود اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کا عقیدہ کتنا بگڑا ہوا کیوں نہ ہو اور ان کے اعمال کتنے خراب کیوں نہ ہو، جنت ان کی ہے، اور ان کے علاوہ جتنی قومیں ہیں وہ کتنی پاک باز کیوں نہ ہو، سب دوزخ کا ایندھن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو نہایت صاف الفاظ سے دور کر دیا، اور لطف یہ ہے کہ مخاطب مسلمانوں، یہودیوں، نصرانیوں اور صابیوں سب کو بنایا، اور مسلمانوں کا ذکر پہلے کر کے انہیں تنبیہ فرما دی کہ مبادا تم بھی کہیں اپنی قومیت پر نازم ہو کر ایمان و عمل سے غفلت برتنے لگو۔ نجات و فلاح ایمان و عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے اندر یہ جو خیال پایا جاتا ہے، یہ جو تصور ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں چلے جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کس عمل کی ضرورت ہے؟ عمل صالح کی۔ جو شخص ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اسے صابی کہتے ہیں، اور اسلام میں ایک مذہبی فرقہ کا نام ہے جو شام و عراق کی سرحد پر آباد تھے۔ یہ لوگ توحید اور رسالت کے قائل تھے۔ حضرت عمر اور ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے انہیں اہل کتاب سے شمار کرتے تھے اور ان کے ذبیح کو حلال فرماتے تھے۔ صابی جو ہے، اس سے آگے فرمایا وَإِذْ آخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتینکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تم پر طور کو، اور حکم دیا پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے، اور یاد رکھنا وہ احکام جو اس میں درج ہے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم پہ طور کو کر دیا اوپر تمہارے گرانے کے لیے، اور تم نے پھر عہد کیا اس بات کا، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم
وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پھر منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں۔ دیکھیں کتنے انعام و اکرام رب العالمین نے فرمائے ان پہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم میں سے سبت کے قانون کی، تو ہم نے حکم دیا انہیں کہ بن جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے۔ یہاں سے ایک واقعہ کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ لفظ علم تم پر قد اور قد پر لام تاکید بلائے تاکید پر دلالت کرتا ہے، یعنی تاکیداً فرمایا رب العالمین نے یہ، یعنی بلا شک و شبہ یقیناً تم اس واقعہ کو جانتے ہو، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سبت کا دن عبادت کے لیے مخصوص فرمایا تھا۔ یوم السبت کون سا دن ہوتا ہے؟ عربی میں پڑھا ہے ہم نے، یوم السبت یوم الاحد، ہفتے کا دن۔ سبت کہتے ہیں ہفتے کو۔ تو ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن مخصوص فرمایا تھا۔ اس روز ان کی کے لیے کھیتی باڑی، کاروبار، شکار وغیرہ تک ممنوع تھا، اور یہ حکم اتنا سخت تھا کہ اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے قتل کی سزا مقرر تھی۔ بنی اسرائیل نے رفتہ رفتہ اس حکم کو بے اثر بنانے کے لیے ہیلا و فریب سے کام لینا شروع کر دیا۔ دریا کے کنارے گڑھے کھود رکھے تھے اور چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے انہیں دریا سے ملا رکھا تھا، ان کے دریا کے سائڈ پہ گڑھے بنائے تھے اور پھر نالیاں بنا کے ان کا لنک جو ہے وہ کیا ہوا تھا۔ ہفتے کو جبکہ مچھلیاں شکار کی آمد سے نڈر ہو کر سطح آب پر کثرت سے نمودار ہوتی، شکار سے منع فرمایا گیا تھا، تو مچھلیاں بے فکر ہوتی کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو شکار کا حکم کیونکہ نہیں دیا ہفتے والے دن، تو وہ بے فکری سے پھرتی اور اوپر آ جاتی، ان نالیوں کے دہانے کھول دیتے۔ یہ ہفتے والے دن ان نالیوں کے دہانے کھول دیتے اور مچھلیاں کثیر تعداد میں پانی کے ساتھ ان گڑھوں میں چلی جاتی، پھر ان کے دہانے بند کر دیتے اور اتوار کے روز آ کر مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے احکام شریعت کو ہیلوں اور بہانوں سے معطل و بے اثر کر دیا جائے، اس لیے ان پر وہ عذاب مسلط کیا جس نے ان کو رسوائی اور خاری کے ساتھ نیست و نابود کر دیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس قسم کے ہیلے برداشت نہیں کیے جاتے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، جس کے بعد اور کوئی آسمانی قانون انسانی اصلاح کے لیے آنے والا نہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور غیرت کسی قسم کی تحریف اور ہیلہ سازی کو گوارا کر سکتی ہے؟ نہیں، بخدا ہرگز نہیں۔ وہ لوگ جن کو حکومت اور قانون سازی کی ذمہ داری سونپی گئی وہ ان آیات کو بار بار پڑھیں۔ اس واقعہ کا ذکر پروردگار نے صرف ہماری عبرت پذیری کے لیے کیا ہے، داستان سرائی قرآن کا مقصود نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مقصد نہیں ہے کہ داستانیں سنائی جائیں، بلکہ مقصد کیا ہے؟ اصلاح ہے، ہماری اصلاح ہو۔ مجاہد کا قول ہے کہ یہ مسخ معنوی تھا، یعنی ان کی صورتیں تو انسانوں کی ہی رہیں لیکن ان کا ذہن اور فکر مسخ ہو گیا اور بندروں کی سی قبیح اور مذموم عادتیں ان میں پیدا ہو گئی۔ انسانی شکل اور کرتوت بندروں کی طرح ذلیل، پناہ بخدا کتنا ہولناک ہے یہ عذاب، لیکن جمہور علماء کا قول ہے کہ ان کی شکلیں بھی بندروں کی سی ہو گئی تھی اور وہ چند روز کے بعد
ہلاک کر دیے گئے تھے، اور یہ کوئی امر محال نہیں جو بدبخت اس کے تشریعی قانون کو مسلسل توڑتے رہے ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے تکوینی قانون میں ان کو سزا دینے کے لیے تھوڑی سی تبدیلی کر دے تو اس میں کیا استحالہ ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین جو ہے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن جس وقت ماننے والوں کی نافرمانیاں بڑھ جائیں تو پھر وہ سزا دے سکتا ہے، دیتا ہے۔ نیز جو تخلیق آدم کے بارے میں ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر ایمان لا چکے ہیں، ان کے لیے تو سرے سے اس میں اچنبے کی کوئی بات ہی نہیں۔ یہ بھی تو سلسلہ ارتقاء کی ایک کڑی ہے، ارتقاء مستقیم نہ صحیح، ارتقاء معکوس ہی صحیح، بہرحال ہے تو ارتقاء ہی۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس عذاب کے اندر مبتلا کیا کہ جس وقت انہوں نے ہیلا سازیاں کی۔ کس طرح کی؟ ہفتے والے دن منع کیا گیا تھا، ہفتے والے دن وہ بنا لیتے، وہ سائڈ پہ نالیاں جو بنی ہوئی تھی ان کو کھول دیتے اور پانی ان میں سے اور ساتھ مچھلیاں گڑوں میں آ جاتی اور بند کر دیتے، کہتے ہم ہفتے والے دن تو نہیں پکڑتے۔ آج ہمارے اندر بھی اس طرح کی کتنی عادتیں پائی جاتی ہیں، کن کن طریقوں سے ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی ہے، خالق کائنات کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہماری شکلیں نہیں بدلی، ہمیں کسی عذاب کے اندر مبتلا نہیں کیا۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں جو تھی وہ بندروں کی کر دی اور بندر بنا دیا، اور پھٹکارے ہوئے بندر کچھ دن تک زندہ رہے، اس کے بعد وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اور ناک رگڑ رگڑ کے مر گئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم نے یہ جو آیات پڑھی ہیں ان کو سمجھنے اور سمجھ کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے، اور خالق کائنات رب العالمین احکم الحاکمین ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم ہمارے پاس آتا ہے اس علم کو دوسروں تک ڈلیور کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ۔